غزوہ بر المستلق سے واپسی کا واقعہ۔ واپسی میں جو ہے نا اس جو ہے نا مطلب اس سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے دو ازواج مطہرات شامل تھیں، ان میں سے ایک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر آگے گئے، ایک مقام پر ایک منزل پر پڑاؤ ہوا، تو بی بی اس وقت تک پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 4 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی اونٹ جس کو، اس پر جو ہے نا ایک ہودج پالان بنایا گیا۔ ہودج کا مطلب ایک کمرے کے ساتھ لکڑی کا ہوتا ہے، جو ہے نا کمرے کی طرح ہوتا ہے، اس پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ایک چھوٹا کمرہ نما ایک چیز ہوتی ہے، تو اس پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ بی بی عائشہ اس میں جو ہے نا تشریف فرما تھی، جب بھی اترنے کا ارادہ فرماتی تو وہ پورا ہودج جو کمرہ ہے وہ سواری سے اتارا جاتا تھا، پھر جب آپ کو سوار کرنا ہوتا تو وہ کمرے کے ساتھ سوار کیا جاتا تھا۔ تو رات کا وقت تھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت سے فراغت کے لیے جو ہے نا نکلی تھی، جا رہی تھی، جانے میں راستے میں کیا ہو گیا، ہار ٹوٹ گیا، اور وہ ہار کے من کے چننے میں کیا ہو گیا، بی بی عائشہ کو تاخیر ہو گئی۔ جب تک واپس آ چکی تھی، چونکہ بی بی عائشہ ہلکی پھلکی تھی، وہ جو پالان جو ہودج تھا وہ سواری پر رکھتے وقت لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ بی بی عائشہ موجود نہیں ہے، کیونکہ وزن ہوتی تو ایک وزن خالی ہونے، ایک وزندار آدمی اگر اتر جائے تو کیا ہوتا ہے، ہلکا پن معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ محسوس نہیں ہوا اٹھانے والوں کو کہ آپ موجود نہیں ہیں، لہذا سواری پر سوار کر دیا گیا، قافلہ نکل چکا۔ جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر تشریف لائی تو دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے، تو آپ نے یہ سوچا کہ سرکار آگے کی منزل پر جب تشریف لے جائیں گے اور مجھے نہ پائیں گے تو واپس کسی کو جب بھیجیں گے تو وہ یہیں پر آئے گا، تو لہذا ملنے میں آسانی ہوگی، تلاش میں آسانی ہوگی، اس غرض سے آپ اسی مقام پر چادر میں لپٹ کر جو ہے نا لیٹ گئی، سو گئی، نیند لگ گیا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، قافلہ جو جاتا تھا اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ہوتا تھا، قافلے کی چھوٹی ہوئی گری پڑی ہوئی چیزیں لے کر جو ہے نا وہ آتا تھا، تو لہذا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر مامور تھے۔ جب قافلہ آگے نکل گیا، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلے کے پیچھے پیچھے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی جو ہے نا پردے میں خاتون ہے لیٹی ہوئی ہے، تو وہ بی بی عائشہ کو پردہ کا حکم آنے سے پہلے دیکھ چکے تھے، تو لہذا دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہمارے معاشرے میں صرف موت پر جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، موت پر جو ہے نا یہ بولے جاتے ہیں، لیکن شریعت میں مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کسی وجہ سے مومن کو تکلیف ہو تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے۔ سرکار نے چراغ کے بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، اور اگر آپ کو کسی کی بیماری کی خبر ملی تو انا للہ و انا الیہ راجعون اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار ختم ہو جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوئی اور صدمہ ہوا، تو ہر صدمے پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی بھی فضیلت الگ ہے، وہ میں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو ان کی آواز کو سن کر بی بی عائشہ بیدار ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے نا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو بٹھا دیا آگے کر کے، اور بی بی عائشہ اس پر سوار پیچھے ہٹ گئے خود، اور بی بی عائشہ جو ہے نا اس پر سوار ہوئیں، اور وہ ان کو لے کر جو ہے نا قافلے سے جا ملے جہاں پر سرکار کا قافلہ آگے جا چکا تھا۔ یہ بی بی عائشہ اور صفوان بن معطل جو سوار ہو کر آ رہے تھے راستے سے، تو جو ہے نا منافقین ہر وقت اس کوشش میں رہتے کہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، سرکار کو تکلیف دے، وہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو صفوان بن معطل کے ساتھ بی بی عائشہ کا اتنا جو سفر رہا ایک منزل تک، اس کو انہوں نے غنیمت جانا، اور انہوں نے صفوان بن جو ہے نا معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ کے حوالے سے ایک بری تہمت کیا کر دی، مشہور کر دی، ایک الزام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر انہوں نے کیا کر دیا، لگا دیا، اس قدر اس کو پھیلا دیا، اس قدر اس کو پھیلا دیا، اس قدر اس کو پھیلا دیا کہ اس میں سے جو ہے نا بغ پھیلانے والے پورے منافقین تھے۔ مسلمانوں نے تو اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن 3 جو بھولے بھالے مسلمان تھے، بھولے بھالے تھے، وہ اس افواہ کی زد میں آ گئے، وہ افواہ کی زد میں آ گئے۔ وہ بھولے بھالے مسلمانوں میں ایک تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدری صحابی تھے، جنگ بدر میں شریک تھے، اور جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہیں ان کے تعلق سے اللہ کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو ہے نا جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ جنگ بدر کے صحابہ میں سے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بھولے پن کی وجہ سے اس افواہ میں کا شکار ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اس کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ دوسرے تھے شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے بھولے بھالے طبیعت کے تھے، یہ بھی بھولے پن کی وجہ سے کیا ہو گئے، وہ افواہ کو سچ سمجھ بیٹھے۔ اور ایک تھی صحابیہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس کا جو ہے نا اس کو سمجھ یہ ہو گئی، تو لہذا ان لوگ یہ افواہ کو سچ سمجھ بیٹھے۔ بعد میں جو ہے نا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہوا، آیت نازل ہوئی، جب یہ ثابت ہو گیا کہ بی بی عائشہ بے قصور ہیں، تو ان تینوں کو
جو ہے نا 80 کوڑے جو تہمت کی حد ہوتی ہے وہ لگائی گئی. تو لہٰذا بر اللہ نے ان کی مغفرت کا بھی جو ہے نا اعلان فرما دیا. تو لیکن جو اصل سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا جس نے یہ معاملے کو اچھالا تھا، اس کے لیے آخرت کی دردناک عذاب کی خبر بھی آیتوں میں دی گئی، آگے آپ کو معلوم ہوگا. بہرحال یہ قافلہ یہاں سے چل پڑا. جانے کے بعد جب مدینے کو سرکار پہنچے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 ماہ تک بیمار ہو گئی. وہ 1 ماہ تک بیماری کی وجہ سے آپ گھر خیر آپ کو اس طرح معلوم ہی نہیں ہے کہ سماج میں آپ کے تعلق سے کیا تہمت پھیل رہی ہے، کیا افواہیں پھیل رہی ہیں. بیمار تھی، بستر مرگ پر تھی، جو ہے نا آپ اپنی بیماری میں تھی، آپ کو اطلاع ہی نہیں ملی کہ آپ کے تعلق سے جو باہر جو افواہیں غلط افواہیں پھیل رہی ہیں آپ کے اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی. آپ کو اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ ایک رات آپ ضرورت سے فراغت کے لیے مستح جو بدگمانی جو شکار ہو گئے تھے افواہ کا، ان کی والدہ ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی. تو ام مستح کو جو ہے نا کچھ ٹھوکر وغیرہ لگی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو بددعا دی. مستح کو کیا ہے معلوم ہے؟ بددعا دی. تو جو ہے نا بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دیتی ہیں؟ وہ تو ایک بدری صحابی ہیں، بدری صحابہ کی فضیلت ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا، آپ ان کو بددعا کیوں دے رہی ہیں؟ تو ام مستح نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے تعلق سے کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے سارا واقعہ جو ہے نا بی بی عائشہ کو سنایا. تبھی بی بی عائشہ کو معلوم ہوا کہ آپ کی تہمت جو ہے نا کی افواہیں جو ہے نا گشت کر رہی ہیں مدینہ منورہ میں اور منافقین پھیل رہے ہیں. تو آپ پر ایسا صدمہ طاری ہوا وہ واقعہ سننے کے بعد آپ بغیر قضائے حاجت کے واپس ہو گئی اور کپکپی طاری ہو گئی، طبیعت میں بگاڑ اور پیدا ہو گیا. یہ پہلے سے ہی بی بی عائشہ یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیمار ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پاس تشریف لاتے اور بڑی مہربانی اور شفقت اور محبت کے ساتھ آپ سے گفتگو فرماتے تھے، عام حالات سے زیادہ مہربان اور شفیق نظر آتے تھے. لیکن کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہی تھی کہ بیماری کے موقع پر سرکار جب بھی تشریف لاتے تو وہ محبت و شفقت، وہ مہربانی نظر نہیں آ رہی تھی. تشریف لاتے تھے، لوگوں سے میری مزاج پرسی کرتے تھے، چلے جاتے تھے. آپ کو اس جانب جو ہے نا ذہن آپ کا متوجہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا. تو جب جو ہے نا یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ کو جو ہے نا سمجھ گئے، یقین ہو گیا کہ سرکار کی شفقت اور مہربانی جو بنسبت پہلے کے جو ہے نا جو فرق آ گیا شاید ہو سکتا ہے اسی کی وجہ ہو. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدین کے گھر کو تشریف لے گئی. والد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ محترمہ تھی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب والدہ کے گھر کو گئی تو جا کر والدہ سے پوچھا کہ اے والدہ، میں نے جو ہے نا ایسی واقعات میرے تعلق سے پھرائے جا رہے ہیں. تو بی بی عائشہ والدہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اور جو ہے نا خوب سیرت ہوتی ہے اور جو ہے نا وہ شوہر سے زیادہ قریب بھی ہوتی ہے تو لہذا عورتیں اس کو برداشت نہیں کرتی، یہ اسی طرح کا ایک ری ایکشن ہے. تو جو ہے نا ہو سکتا ہے اسی طرح کا ایک ری ایکشن ہو. تو لہذا آپ تسلی دی. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی میرے اس واقعے کو جو حالات افواہیں اٹھ رہی ہیں جانتی ہیں؟ تو کہا ہاں جانتی ہوں میں. تو آپ نے پوچھا پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے اوپر کی منزل میں، اور آ کر دیکھے تو جو ہے نا دونوں نے بی بی عائشہ کی حالت کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں بھی اشبار ہو گئی. اور بی بی عائشہ کا رونے کا عالم یہ تھا کہ مسلسل آنکھوں سے آنسو دن رات بہتے تھے، آنسو رکتے نہیں تھے، دن رات جو ہے نا آنسو بہتے تھے. اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان دونوں سے مشورہ کیا کہ اس معاملے کا کیا کیا جائے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے نا آپ رسول اللہ کے رسول ہیں، وہ خواتین آپ کی خواتین ہیں، کائنات میں ان سے بہتر کوئی خواتین نہیں ہو سکتی اور ان سے پاکیزہ کوئی خواتین نہیں ہو سکتی. اللہ نے آپ کے منصب رسالت کے حساب سے آپ کی خواتین جو ہے نا آپ کو خواتین عطا فرمایا ہے. لا نعلم الا خیرا، ہم ان کے تعلق سے سوائے بھلائی کے اور کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارے سوائے بھلائی کے اور کچھ بھی جو ہے نا نہیں جانتے. تو لہذا اس کے بعد جو ہے سرکار نے علی رضی اللہ، یہاں یہ قابل غور بات ذہن میں رکھیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے جو ہے دریافت کیا کہ کیا کیا جائے. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے غمزدہ ہونے کو اور آپ کے حزن کو، آپ کے ملال کو اور آپ کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے تسلی کے لیے جو ہے نا یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معاملے کی فکر مت فرمائیے، آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں، آپ کے لیے بہت سی عورتیں ہیں، عورتوں کی آپ کے لیے کیا کمی ہے؟ یہ تسلی کے لیے جو ہے نا فرما رہے ہیں. جیسا ہمارے پاس مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، کچھ نقصان آپ کو ہو گیا، ارے تم اس کی کیا، ایسے بہت سی چیزیں آتے رہتے جاتے رہتے، انشاءاللہ اللہ اور دیں گا آپ کو. ایسا جو یہ تسلی والے الفاظ تھے، لیکن ان کو رافضی ذہن رکھنے والے یا بدعقیدہ یا کم علمی رکھنے والے سیدنا بی بی عائشہ سے ایک بغض کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھ کر اس کو مشہور کر دیا
جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار، اب دیکھیے ایک سرکار کے سامنے سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے ایک بی بی عائشہ کا صدمہ تھا، ایک سرکار کا صدمہ تھا، تو لہذا ظاہر سی بات ہے آپ کس صدمے کو تو زیادہ ترجیح دیتے، سرکار کے صدمے کو ہی زیادہ جو ہے نا ترجیح دیتے، تو لہذا جن سے ایمان کا تعلق ہے تو سرکار کی تسلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی کیا ہے، کوئی عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، تو یہ سرکار کی تسلی کے لیے فرمایا تھا۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو باتیں کہی اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ بی بی عائشہ سے آپ کا کوئی جو ہے نا قلبی طور پر آپ سے ان کو کوئی اختلاف جو ہے نا نہیں تھا۔ دو اور باتیں اور بی بی عائشہ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو آپ پر ظاہر فرما دے گا، یہ بھی فرمایا، اور دوسرا بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی بی بی عائشہ کی باندی کو بلا کر دریافت کیجیے، حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ اگر سیدنا علی مرتضیٰ کا بھی یہ ذہن ہوتا کہ بی بی عائشہ غلط ہیں یا کچھ بھی بغض ہوتا تو یہ سب باتیں جو ہے نا سرکار کو نہیں بولتے تھے، تو لہذا آپ نے فرمایا باندی کو بلا کر پوچھیے، تو ان کی باندی کا نام تھا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلا کر پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو لہذا میں جو پوچھوں گا وہ سچ بتانا، اگر تم جھوٹ بھی کہو گی تو اللہ تعالیٰ مجھے سچائی کی خبر دے دے گا۔ تو سرکار نے ان سے پوچھا بی بی عائشہ کو تم کیسے پاتی ہو، بی بی عائشہ کو تم کیا ہے کیسے پاتی ہو؟ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کے اندر سوائے خوبی اور خیر کے کوئی چیز آج تک دیکھی ہی نہیں۔ ارے وہ تو اتنی بھولی بھالی اور معصوم خاتون ہیں کہ جب آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں، بکری کا بچہ آ کر آٹا کھا کر چلا جاتا ہے، اس کے آٹا کھا کر چلے جانے کا بھی انہیں ہوش نہیں ہوتا۔ ان کی معصومیت اور ان کے ذہن کا یہ حال ہے، ان سب سازشوں اور جو ہے نا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل معصومانہ ذہن وہ رکھتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس قول سے اور زیادہ جو ہے نا ایک تسلی ملی، تسلی کا سامان ہوا۔ سرکار منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہمارے اہل و عیال کے تعلق سے، میرے خاندان کے تعلق سے جو مجھے تکلیف دیتا ہے کون ہے اس کے خلاف جو میری مدد کرے۔ تو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے مدینے میں دو مشرکین کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں ان میں کے اکثر افراد جو ہے نا مسلمان ہو چکے تھے۔ اوس اور خزرج کے ہر آدمی قبیلے کے سردار اٹھے، یا رسول اللہ ہم اس آپ کی خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کے اہل و عیال پر تہمت لگاتا ہے اس کا خاتمہ ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ سرکار کے حکم کی بجا آوری میں دونوں اس قدر سبقت اور آگے بڑھنے لگے کہ معاملہ ذرا اختلافی شکل تک آ گیا، جذباتی شکل تک آ گیا، تو سرکار نے دونوں کو بھی خاموش جو ہے نا بٹھا دیا۔ اس کے بعد بی بی عائشہ کے پاس سرکار تشریف لے گئے۔ بیماری میں اب تک سرکار بی بی عائشہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے تھے، آتے تھے لوگوں سے خیر خیریت پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن گفتگو نہیں فرمائی تھی۔ بی بی عائشہ کے پاس جو ہے نا سرکار تشریف لے گئے، جا کر بی بی عائشہ سے سرکار نے فرمایا اے عائشہ اگر تم بے قصور ہو، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا، ظاہر فرمائے گا۔ اگر تم سے کوئی لغزش اور غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں جو مسلسل میرے آنکھوں سے آنسو دن رات جاری تھے، سرکار نے جب فرمایا کہ اگر تم پاک دامن ہو، بے قصور ہو، تو اللہ تمہاری برات اور بے قصوری کا اعلان فرمائے گا، سرکار کی زبان سے یہ سننا تھا، میرے آنکھوں کے آنسو بند ہو گئے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ جب یہ سرکار نے فرمایا تو بی بی عائشہ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں تو ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ تم لوگ میری بات پر یقین نہیں کرو گے، اگر میں کہوں تو قصوروار ہوں تو یہ حقیقت کے خلاف ہے اور میں یہ کرنے والی نہیں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فصبر جمیل، میں وہی بات کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں اور اللہ میرا مددگار، حامی و مددگار ہے، تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اللہ میرا اس پر مددگار ہے۔ تو لہذا ابھی سرکار اس مجلس سے اٹھے ہی نہیں تھے کہ سرکار کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، وہی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سرکار پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ سے اگر اونٹ پر ہوتے تو اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا، سخت سردی کا موسم ہوتا تو سردی کے موسم میں بھی وحی کے جو ہے نا کی وجہ سے پیشانی پر مبارک پر، چہرے مبارک پر پسینے کے خطرات موتیوں کی طرح نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم وحی کا نزول شروع ہوا اور بی بی عائشہ ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور روما اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ بی بی عائشہ مطمئن ہے کہ اللہ میری براءت کا اظہار فرمانے والا ہے، لیکن والدین کو ڈر ہے کہ آیت کیا بی بی عائشہ کی تائید میں نازل ہوتی ہے یا مخالفت میں نازل ہوتی ہے۔ اگر آیت مخالفت میں میری بیٹی کے نازل ہوئی تو قیامت تک قرآن کا حصہ بن کر جو ہے نا میری بیٹی کے خلاف بات رہ جائے گی، لہذا یہ فکر مند تھے والدین، کبھی بی بی عائشہ کو دیکھتے تھے کبھی سرکار کو دیکھتے تھے، لیکن بی بی عائشہ ہے کہ مطمئن ہے۔ جب وحی کا نزول ختم ہوا تو بی بی پہلا لفظ جو سرکار کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا ابشری یا عائشہ ان قد انزل اللہ براءتک،
کہ آئے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا جو ہے نا اعلان فرما دیا ہے۔ تو بی بی عائشہ کو معلوم تھا کہ اللہ آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا، لیکن آپ کا ذہن یہ تھا کہ سرکار کے خواب میں اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا اعلان فرمائے گا۔ سوچ کم تھی، یعنی اللہ خواب میں فرما دے گا، لیکن سوچ سے زیادہ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ تو اللہ کی اس کرم نوازی کی وجہ سے بی بی عائشہ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، جو سوچی تھی خواب کا سوچی تھی، لیکن اس سے زیادہ اللہ کی کرم نوازی کو دیکھی تو ایک وجد کی کیفیت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا طاری ہو گئی۔ تو والدین نے کہا کہ سرکار کا شکریہ ادا کرو، تو بی بی عائشہ نے ایک ناز بردارانہ انداز میں، جو ایک محبوب جو ہے نا محبت کرنے والی بیوی محبوب شوہر سے کہتی ہے، تو سرکار سے ایک ناز بردارہ انداز میں، ایک ہمارے پاس جس کو رسنا کہتے ہیں محبت سے پیار سے، اس انداز میں کہیں نہیں میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ یہ ایک سرکار کے ساتھ ناز بردارانہ انداز تھا، یہ کوئی مخالفت نہیں تھی، کیونکہ وہ آیتیں جو ملی ان کو، جو پاک دامنی کی سعادت ملی، آیتیں نازل، وہ بھی سرکار کا توفیق تھا۔ سرکار سے غصہ اور نفرت نہیں تھی، ایک ناز بردارانہ انداز میں جو ہے نا سر کہیں کہ میں صرف سوائے اللہ کے کسی کا شکر کیا کرتی ہوں ادا نہیں کروں گی۔ دیکھیے جو محبت والی بیوی ہوتی ہے، محبت والا جو شوہر ہوتا ہے، تو بیوی کا شوہر کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ بیوی کا ناز بردارانہ جو انداز ہوتا ہے، وہ انداز دل کی کیفیت کے مخالف ہوتا ہے، دل کی کیفیت کے مخالفت۔ اگر آپ کی اہلیہ محترمہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، کبھی آپ سے رستی ہیں تو زبان پر تو الفاظ دوسرے ہوتے ہوں گے ناراضگی کے، لیکن دل میں محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں دل میں سرکار کی محبت تھی، ایک ناز بردارانہ انداز تھا سرکار کے ساتھ، تو لہذا ایک تو وجد کی کیفیت بھی تھی، دوسرا ناز بردارانہ انداز بھی تھا۔ فرمائی کہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا جو ہے نا نہیں کروں گی۔ اس طرح اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 آیت نازل فرمائی، اس میں اللہ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ جن لوگوں نے تہمت کے معاملے کو اچھالا، جو تہمت کو، بہتان کو کا طوفان برپا کیا تہمت کا، تم اس کو برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ بہتر اس لیے ہوا کہ بی بی عائشہ کی شان میں پاک دامنی میں جو ہے نا آیتیں نازل ہوئی، اور قیامت تک وہ آیتیں تراویح میں، نماز میں، جمعہ میں، جماعتوں میں، خطبوں میں، ہر اطاعت سے پڑھتی جاتی رہے گی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان ہوتا قیامت تک رہے گا۔ تو لہذا یہ جو ہے نا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تہمت جو ہے نا، تو جس بدبخت نے وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ جس بدبخت نے، یعنی عبداللہ بن ابی نے، جس بدبخت نے یہ کام کیا ہے اس کے لیے آخرت میں دردناک اور بہت بڑا کیا ہے معلوم ہے، عذاب ہے۔ پہلے یہ سنا دیا گیا، اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا، جو اس افواہ کا شکار ہو گئے تھے، جو بھولے بن کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے، میں وضاحت کے طور پر بول رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو ہے نا کسی پر بھی پاک دامن عورت پر اگر تہمت لگا رہے ہو کسی زنا وغیرہ کی، تو لہذا 4 گواہ کو اس کی تائید میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو جو ہے نا اس پر 80 کوڑے تہمت لگانے کی سزا ہوگی تہمت لگانے والے پر۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھنے کے بعد آگے آئیے، آگے کی آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب یہ بات سنتے منافقین نے جو بی بی عائشہ کے تعلق سے افواہ اڑائی ہے، اور پھر انہوں نے 4 گواہ بھی پیش نہیں کیے، تو انہوں نے افواہ اڑائی ہے لیکن گواہ بھی پیش نہیں کیے، پھر اس کے باوجود تم نے کیسے یقین کر لیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا، تمہاری ایمانی تقاضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا تقاضا تو یہ تھا کہ کے بارے میں بہتر سوچتے اور سنتے ہی کہتے ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ سنتے ہی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اللہ کا فضل تھا کہ تم مومنوں کو بچا لیا گیا، ورنہ بہت بڑا عظیم ترین عذاب کا تم شکار ہو جاتے، یہ اللہ نے بچا لیا تمہیں، تو لہذا یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد آگے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے اس جیسی بے بنیاد باتوں پر آئندہ کبھی یقین مت کرنا۔ یہ آیت نازل کر کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا یہ پاک دامنی کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ جو مستح رضی اللہ تعالیٰ جو بدری صحابی تھے، یہ غریب تھے، تو سرکار دو عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے اخراجات وغیرہ کے لیے۔ تو جب انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کی جو افواہ تھی اس میں وہ بھی جو ہے نا شامل ہو گئے،
یقین کرنے کے حوالے سے، ماننے کے حوالے سے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو وظیفہ تھا وہ بند کر دیا. میری بیٹی کی تہمت میں، بیجا تہمت میں یہ شریک رہا، یہ کہہ کر. خالہ زاد بھائی تھے، خلیرے بھائی تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو جو ہے نا بند کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ولا قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کو وظیفہ نہیں دوں گا، آئندہ اس کو وظیفہ نہیں دوں گا. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ تم میں جو لوگ فضیلت والے ہیں اور مال و دولت میں کشادگی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی قسم کھانا مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مہاجرین وغیرہ کو، غربت والوں کو، مساکین وغیرہ کو جو ہے نا صدقہ دینے کو ترک کرنا، صدقہ نہ دوں گا، اس طرح کی قسم کھانا تم میں سے اہل فضیلت اور اہل وسعت پر جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. بس چاہیے کہ ولیعفو ولیصفحوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے، درگزر کر دے. تو جو ہے نا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ آیت نازل ہوئی، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تم لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ نے مستح کا وظیفہ روک دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو کیا کن الفاظ سے یاد کیا؟ اولو الفضل، فضیلت والے، ولا یأتل منکم اولو الفضل والسعۃ، تو جو نا فضیلت والے، مال و دولت میں وسعت رکھنے والے. تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو اولو الفضل، فضیلت والا کہا ہے اس آیت میں، اور یہ فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی تھی، غلطی کی سزا دینا یہ شریعت میں اسی مقدار میں، اسی مطابق سزا دینا یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ عام مومنین کا کام ہے، صدیقین کا کام نہیں ہے. مومن کا کام خطا کا بدلہ خطا اجازت ہے، لیکن صدیق کا کام یہ ہے کہ خطا کے بدلے میں عطا ہو. تو لہذا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے نا اہل فضل جو ہوتے ہیں وہ معاف کریں، درگزر کریں. اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. لہذا آپ نے وظیفہ جو ہمیشہ دیتے تھے اس کا دگنا فرما دیا. مستح رضی اللہ تعالیٰ کو جو وظیفہ دیتے تھے اس کا دگنا فرما دیا اس کے بعد، یہ آیت کے نازل ہونے کے جو ہے نا بعد. تو الغرض عزیزان محترم، یہ تھے 5 ہجری کے واقعات میں سے بعض واقعات.